پریز دا لارڈ. خداوند یسوع مسیح میں آپ سب کو میرا بہت بہت سلام. میں نہایت شکرگزار ہوں خدا کے فضل و رحم کے لیے جو اس نے یسوع مسیح میں ہم سب پر کیا ہوا ہے. دیکھا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی خداوند یسوع پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. خدا کا شکر ہو اس کے بڑے فضل کے لیے, خدا کا شکر ہو اس کے ترس کے لیے, اس کی بے پناہ محبت کے لیے. خدا کا شکر ہو جو مجھ سے اور آپ سے اس نے کی. وہ ہمارا باپ ہے اور وہ ہمیں بہت پیار کرتا ہے. کئی دفعہ ہم مصر بیٹے کی طرح اس سے دور بھاگ جاتے ہیں, لیکن وہ سٹل باہیں پھیلائے ہوئے کھڑا انتظار کرتا ہے کہ جب ہمیں ہوش آئے, جب ہمیں سمجھ آئے, ہم اس کے پاس واپس آئیں اور وہ ہمیں اپنے گلے لگائے, وہ ہمیں نئی پوشاک دے, وہ ہمیں نئے جوتے دے, وہ ہمیں ہمارے لیے ضیافت کرے, وہ ہمیں انگوٹھی پہنائے اختیار کی اور اعلان کرے یہ میرا بیٹا ہے, یہ میری بیٹی ہے. اور میں آپ کو بتا دوں جب خدا اعلان کرتا ہے کسی شخص کے لیے جو اس کے پاس واپس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ یہ میرا بیٹا بیٹی ہے, تو دنیا کائنات جہانوں میں اس کی خبر پہنچ جاتی ہے. ہاللویہ. خداوند آپ سے اور مجھ سے پیار کرتا ہے. آج ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے برکت کی بارش کے بارے میں. ونڈرفل. میرا ایمان ہے جب آپ اس پورے سرمن کو سنیں گے اور اس پر گیان لگائیں گے اور کھلے دل سے قبول کریں گے تو آپ خدا کی برکت کی بارش کو اپنی زندگی میں ہوتے ہوئے دیکھیں گے. آمین. آئے میرے ساتھ نکالے حزقیل, اس کا ہم 34واں باب اور اس کی 26ویں آیت کو ہم پڑھیں گے. 34ویں باب کی 26ویں آیت, اور لکھا ہے اور میں ان کو اور ان جگہوں کو جو میرے پہاڑ کے آس پاس ہیں برکت کا باعث بناؤں گا, اور میں بر وقت می برساؤں گا, برکت کی بارش ہوگی. ہاللویہ. برکت کی بارش ہوگی. خدا برکت کی بارش کرنے میں قادر ہے. یہ خدا ہی ہے جو مجھے اور آپ کو برکت دیتا, سلامتی دیتا, تندرستی دیتا, خوشحالی دیتا, سرفرازی دیتا, بحال کرتا اور ہمیں قدرت کے ساتھ استعمال کرتا ہے. خدا کا شکر ہو اس کے بڑے فضل کے لیے. تو میرے عزیزوں, خدا برکت دینا پسند کرتا ہے اور برکت بخشنا خدا کی فطرت کا ایک حصہ ہے. اس نے جب آدم اور حوا کو بنایا تو اس نے اسی وقت بھی برکت, اس نے کہا بڑھو اور پھلو اور دنیا کو معمور اور محکوم کرو. یہ خدا کی برکت ہے جو مجھے اور آپ کو ملی ہوئی ہے, بڑھنے اور پھلنے کی برکت, حکمرانی کرنے کی برکت. لیکن کئی دفعہ اس حکمرانی کو ہم خود کھو بیٹھتے ہیں جب ہم خداوند کی بنسبت ہم دنیا کو چنتے ہیں اور دنیا کے اس جہاں کا جو خدا ہے ابلیس اس کو چنتے ہیں, اس کے کاموں کو چنتے ہیں, جسم کی خواہشوں کو چنتے ہیں. تب ہماری برکت جو ہے پیچھے آنا شروع ہو جاتی. اس لیے وہ برکت کی بارش ہم پر برستی نہیں ہے. تو خدا جو ہے وہ برکت دینا چاہتا ہے. برکت دینا خدا کی فطرت کا ایک حصہ ہے. وہ نیک اور بد دونوں کو برکت دیتا ہے. تو سورج چمکانا اور بارش برسانا خداوند دونوں پر چمکا رہا. جب ہم متی کی انجیل میں اور اس کے ہم 5ویں باب میں پڑھتے ہیں تو وہاں پر خداوند یسوع مسیح کے الفاظ ہیں متی کی انجیل میں سے. جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے کہ وہ نیک و بد دونوں پر کیا برساتا ہے؟ می برساتا ہے, برکت برساتا ہے. تو می برسانا وہ دونوں پر چمکا رہا ہے. سورج بھی چمکاتا ہے اور وہ دونوں پر می بھی برساتا ہے. آئے نکالے پڑھتے ہیں 5واں باب اور اس کی ہم 45ویں آیت کی تلاوت کرتے ہیں. یہاں پر لکھا ہے تاکہ تم اپنے باپ کے جو آسمان پر ہے بیٹے ٹھہرو, کیونکہ وہ اپنے سورج کو بدوں اور نیکو دونوں پر چمکاتا ہے اور راست بازوں اور ناراستوں دونوں پر می برساتا ہے. تو یہ جو سورج ہے یہ برکت ہے خدا کی طرف سے, اور بارش بھی خدا کی طرف سے برکت ہے, لیکن خدا دونوں پر ہی وہ برساتا ہے. وہ زندگی اور صحت عطا فرماتا ہے. رومیو 2 باب اس کی 4تھی آیت میں جب ہم پڑھتے ہیں, رومیو کے خط میں پولس رسول کا لکھا ہوا یہ خط ہے, تو اس کے 2 باب میں جب ہم پڑھتے ہیں تو جہاں لکھا ہے اس کی 4تھی آیت میں یہاں پر لکھا ہے کہ یا تو اس کی مہربانی اور تحمل اور صبر کی دولت کو ناچیز جانتا ہے اور نہیں سمجھتا خدا کی مہربانی تجھ کو توبہ کی طرف مائل کرتی ہے. آمین. بلکہ تو اپنی سختی اور غیر طائب دل کے مطابق اس قہر کے دن کے لیے اپنے واسطے غضب کو مارا جس میں خدا کی سچائی
عدالت سچی عدالت ظاہر ہوگی۔ تو وہ زندگی اور صحت عطا فرمانے والا اور خدا ہمیں پیار کرنے والا ہے، وہ تحمل کرتا ہے، خدا تحمل کرتا ہے۔ دیکھیں خدا برداشت کر رہا ہے، صبر۔ کئی دفعہ نا ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار فلاں بندہ دیکھو کتنا گنہگار ہے، کتنا وہ زناکار ہے، کتنے اس کے افیئرز ہیں، کتنا وہ ٹھگی لگاتا ہے، کتنی رشوت لیتا ہے، پھر بھی وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ان پہ رشک نہ کریں، ان پہ رشک نہ کریں، کیونکہ وہ لکھا کہ بطالت سے حاصل کی ہوئی دولت جو آدھی عمر میں ختم ہو جائے گی، پتہ بھی نہیں چلے کس وقت وہ دولت جو ہے وہ جاتی رہے گی، اور پھر انسان جو ہے وہ زمین پر آ جائے گا۔ وہ برکت جو خدا دیتا ہے اس میں دکھ نہیں ملاتا ہے۔ تو خدا تحمل کرتا ہے، خدا انتظار کرتا ہے، وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ پطرس دوسرا پطرس اس کا تیسرا باب اور اس کی 9ویں آیت جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے کہ دوسرا پطرس اور اس کا تیسرا باب اور اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، خداوند اپنے وعدے میں دیر نہیں کرتا جیسی دیر بعض لوگ سمجھتے، بلکہ تمہارے بارے میں تحمل کرتا ہے، اس لیے کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ تو خدا دیر نہیں کر رہا، خدا تحمل کر رہا ہے، تحمل کر رہا ہے، کیونکہ خدا ہلاکت چاہ ہی نہیں رہا، خدا چاہ رہا ہے کہ ہر ایک کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ کتنی بار ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے، خدا ہمیں موقع دے رہا ہوتا ہے، ہمیں ایک موقع ملتا ہے، ہمیں دوسرا موقع ملتا ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں جناب خدا کوئی حساب کتاب تھوڑی کر رہا ہے، خدا ہمیں تھوڑی پوچھے گا، ہم ان مواقعوں کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لیکن خدا تو تحمل کر رہا ہوتا ہے، صبر کر رہا ہوتا ہے، وہ کہہ رہا ہوتا ہے، الاؤ کر رہا ہوتا ہے کہ نہیں یار میرا بیٹا میری بیٹی میرے پاس واپس آ جائے، یہ گھرانہ میرے پاس واپس آ جائے، یہ میرے بیٹے بیٹیاں ہیں، میرے بیٹے یسوع نے ان کی خاطر خون بہایا ہوا ہے، ان کے لیے قیمت دی گئی ہے، وہ ہمارا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن ہم جو ہیں اس چیز کو جو ہے ناچیز جانتے ہیں، اور اس تحمل اور صبر کو ناچیز جانتے ہیں، اور خدا کی طرف واپس نہیں آتے ہیں۔ تو کسی بات ہے کہ اس کی بے شبہ برکت ان پر ہے جو اس کی شرائط کو پورا کرتے ہیں۔ آمین۔ اس کی بے شبہ برکت کن پر ہے؟ جو اس کی شرائط کو پورا کرتے ہیں۔ اچھا، خدا کے بہت سے وعدے، سارے وعدے ہاں کے ساتھ ہیں، لیکن بہت سے وعدے جن کے ساتھ خدا شرائط جو ہے وہ ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی شرط ہے، جو ایمان لائے گا وہ ہلاک نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا، جو ایمان نہیں لائے گا وہ ہلاک ہو جائے گا اور وہ ہمیشہ کی زندگی نہیں پائے گا۔ اس لیے خدا کی بیش بہا برکت جو ہے ان پر ہے جو اس کی شرائط کو پورا کرتے ہیں۔ نکالیں یسایہ کے صحیفے میں سے، یسایہ اس کا پہلا باب اور اس کی 19ویں آیت میں سے ہم پڑھیں گے۔ یسایہ پہلا باب اور اس کی 19ویں آیت کی ہم تلاوت کرتے ہیں۔ لکھا ہے 19ویں آیت میں، اگر تم راضی اور فرمانبردار ہو تو زمین کے اچھے اچھے پھل کھاؤ گے۔ آمین۔ شرط ہے، تو وہ شرائط ضروری ہے۔ اگر تم راضی ہو اور فرمانبرداری بھی کر رہے ہو اور خدا کے ساتھ جو ہے وہ آپ کا تعلق صحیح ہے، درست ہے، تو آپ زمین کے اچھے اچھے پھل کھائیں گے اور خدا آپ کو برکت پہ برکت دے گا۔ پھر خدا جو پہلی بات کون سی شرائط ہے؟ سب سے پہلی شرط جو ہے وہ برکت کے لیے توبہ۔ کئی دفعہ میں اور آپ اس کو جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ جو پادری صاحبان جو ہمارے پیچھے پڑ گئے ہیں اور جناب وہ ہمیں سمجھتے ہیں کہ ہم گنہگار ہیں یا ہم جو ہیں خدا کی طرف آ نہیں رہے۔ توبہ جو ہے نا وہ ایک اسٹیٹ آف مائنڈ ہے، مطلب ریپینٹنس جو ہے نا ایک اسٹیٹ آف مائنڈ ہے، ہمارا گناہ کے طرف کیسا رجحان ہے یا گناہ کے بارے میں ہمارا خیال کیا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں وہ گناہ اور گناہ آلودہ زندگی سے کمپرومائز کر لیا انہوں نے، وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی اب اس جہاں میں رہنا ہے تو ہم نے اس جہاں میں جب رہنا ہے تو ہمیں ان لوگوں کے ساتھ رہنا ہے، ہم نے گناہ جو ہے نا کئی چیزوں کو تو گناہ سمجھتے نہیں ہے۔ جیسے رشوت ہے، ہمارے ملک میں رہتے ہوئے ہم سمجھتے ہیں رشوت گناہ ہی نہیں ہے، حالانکہ رشوت گناہ ہے، خدا کو اس سے بڑی نفرت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں جی جو وزن تولنا اور اس میں ملاوٹ کرنا یہ گناہ ہی نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں جناب کسی سے جھوٹ بولنا گناہ ہی نہیں ہے، ہمارے اپنے مفروضے ہیں، ہم کہتے ہیں جی کسی کے فائدے کے لیے جھوٹ بول دینا چاہیے، مطلب ہے جھوٹ تو جھوٹ ہے نا، لیکن یہ سب گناہ، اور ہمارا ذہن اور ہمارا جو خیال ہے وہ سب جو ہے وہ اس طرح کے ہو گئے کہ ہم آلودہ ہو چکے ہیں۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں خدام کو جو اپنی کلیسیاؤں میں جو ہے وہ بڑے کھل کر تعلیم دیتے ہیں اور بتاتے ہیں، کیونکہ میرے عزیزو کئی دفعہ آپ جو ناظرین ہیں یا چرچ میں جو ہمارے عزیز رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ پادری صاحب ہمارے خلاف ہیں، لیکن میں آپ کو بتا دوں مبارک ہیں وہ
جن کو تنبیہ کی جاتی ہے، کیونکہ وہ خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں۔ خدا نہیں چاہتا کہ ہم ہلاک ہو جائیں، خدا نہیں چاہتا کہ ہم اس دنیا میں دکھوں تکلیفوں ابلیس کے ہاتھوں جو ہے وہ قتل کے لیے گھسیٹے جائیں۔ خدا نہیں چاہتا کہ ہماری اولاد نسلیں جو ہیں وہ ہمارے کیے کی سزائیں وہ بھگت پا رہی ہوں، بلکہ خدا چاہتا ہے کہ ہر ایک کی توبہ تک نوبت پہنچ جائے۔ اس لیے وہ خدام کو دلیری دیتا ہے اور خدام ہمارے ساتھ سچائیاں شیئر کرتے ہیں۔ اور پھر دوسری بات، خدام کون سا وہ اپنے دل کی بات کر رہے ہوتے ہیں، وہ تو کلام کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں جب کلام سنایا جائے توبہ کے بارے میں تو ہم نے حلیم ہونا ہے، فروتن ہونا ہے اور اس کو سمجھنا ہے، غور کرنا ہے اپنے اوپر۔ میں بھی غور کروں، دوسرے بھی غور کریں، ہم اپنا بھی محاسبہ کریں۔ خدا کا کلام جو دو دھاری تلوار ہے، دو دھاری تلوار جب چلتی ہے تو چلانے والے کو بھی لگ رہی ہوتی ہے۔ جب آپ کسی کو توبہ کے لیے کہہ رہے ہیں تو ہمیں بھی محسوس ہو رہا تھا کون کون سی چیز ہے جس میں ہمیں بھی توبہ کرنے کی ضرورت۔ اس لیے آپ اس سے ناراض نہ ہو، بلکہ آپ اس کو ریسیو کریں، اور اگر کوئی ایسی بات ہے جس کی وجہ سے محسوس ہو رہا ہے کہ گناہ کے ساتھ جو ہے کمپرومائز کر لیا گیا ہے، تو پھر اسے رد کیا جائے، اسے ڈسکنیکٹ کیا جائے اور اپنے ذہن کو بدلا جائے، گناہ کو گناہ سمجھا جائے اور گناہ سے اباؤٹ رن کر لیا جائے، مڑ جانا، الگ ہو جانا، اپنا ذہن بدل لینا، یہ گناہ سے توبہ ہے۔ تو توبہ جو ہے وہ ضرور خدا جو ہے توبہ کرنے والوں کو معافی دیتا ہے اور پھر برکت بھی دیتا ہے۔ زبور 32 اس کی 5ویں آیت میں پڑھ سکتے ہیں۔ فروتنوں پر خدا فضل کرتا ہے، یعقوب 4 باب اس کی 6 آیت، خدا فروتنوں پر فضل کرتا ہے۔ تو اگر ہم فروتن ہوں گے تو خدا ہم پر فضل کرے گا، لیکن مغروروں کو خدا مقابلہ ان کا کرتا ہے۔ راست بازوں کے بھوکوں کو راست بازی دیتا ہے۔ خدا جو راست بازی کے بھوکے ہیں، جو کہتے ہیں خداوند میں راست باز زندگی گزارنا چاہتا ہوں، میں گناہ سے پاک زندگی گزارنا چاہتا ہوں، میری خواہش ہے کہ میں راست باز زندگی گزاروں، خدا تو میری مدد کر، مجھے زور دے، طاقت دے، گناہ پر غالب آنے کا فضل دے، خدا ان کی بھوک کو مٹا دیتا ہے اور وہ راست باز ہو جاتے ہیں۔ آمین۔